بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفارش کے موضوع پر ہم بات کر رہے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں سفارش کے چند پہلو کو ہم نے ذکر کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث اور ایک واقعے کی صورت میں ہم سفارش کے چند پہلوؤں کو ذکر کریں گے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں تو سامنے والا شخص اگر ہماری سفارش کو نہیں مانتا یا ہماری سفارش کو رد کر دیتا ہے تو ہم اس شخص سے اپنے تعلقات توڑ دیتے ہیں اور پوری زندگی کے لیے ہم اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس شخص سے بات کرنا اور اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس شخص نے ہماری سفارش کو قبول نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کی سفارش کرتے ہیں تو دوسرے شخص کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ وہ اس شخص کی صلاحیت کو دیکھے، اہلیت کو دیکھے اور اپنی ریکوائرمنٹس کو دیکھ کے سلیکشن کرے، بلکہ ہم دوسرے شخص پہ دباؤ ڈالتے ہیں اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں ہماری سفارش کو قبول کرنا ہے اور ماننا ہے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے جب ہم کسی شخص کی سفارش کر دیتے ہیں، اس کا کام ہو جاتا ہے تو ہم پوری زندگی اس شخص کا احسان جتلاتے رہتے ہیں، پوری زندگی یہ سوچتے ہیں کہ وہ شخص ہمارا غلام بن کر، ہمارا ماتحت بن کر رہے، اور لوگوں کو ہم سناتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کی سفارش کی ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک صحابیہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک شخص کی کنیز تھی، یعنی کہ باندی تھی، تو ہوتا یہ تھا کہ جو آقا ہوتا تھا وہ اپنی مرضی سے کسی بھی کنیز کا کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر دیتا تھا، کنیز سے اس کا اختیار یا اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی تھی۔ تو حضرت بریرہ کے آقا نے حضرت بریرہ کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ تو حضرت مغیث جو شکل و صورت کے لحاظ سے پسندیدہ نہیں تھے، ایک سیافام صحابی تھے، اور اس کی نسبت حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خوبصورت اور حسین عورت تھی۔ جب ان کا نکاح ہو گیا تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ترس آیا اور انہوں نے حضرت بریرہ کہ مالک کو رقم دے کر حضرت بریرہ کو آزاد کرا دیا۔ اب اصول یہ ہے کہ جب ایک کنیز کو آزاد کیا جاتا ہے تو اس کنیز کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے کہ پہلے اس کا جس شخص کے ساتھ نکاح تھا اب اس کی مرضی ہوتی ہے، چاہے تو وہ پہلے والے نکاح کو برقرار رکھے، چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دے اور ختم کر دے۔ تو جیسے ہی حضرت بریرہ اپنے پہلے والے مالک سے آزاد ہوئی تو انہوں نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا نکاح فسخ کر دیا، ختم کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اور حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ آپ پریشانی کی حالت میں مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہوتے تھے اور رو رہے ہوتے تھے، رونے کی وجہ سے اور آپ کے آنسوں کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بریرہ کی بہت زیادہ خوش آمدی کی، ان کو منانے کی کوشش کی کہ دوبارہ سے اپنے پہلے والے تعلق کو برقرار کر دیں، دوبارہ سے نکاح میں آ جائیں، لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں مانی۔ بالآخر حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے اور پورا واقعہ جا کے بتایا کہ اس طرح حضرت بریرہ نے ان کے ساتھ نکاح کو ختم کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور سفارش کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پہلے اس والے فیصلے سے رجوع کر دیں، یعنی کہ دوبارہ سے حضرت مغیث کے ساتھ نکاح کر دیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟ اگر تو آپ کا حکم ہے تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اشفع، یعنی کہ میں سفارش کرتا ہوں، یہ میری سفارش ہے۔
تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس اختیار ہے، یعنی چاہے تو میں آپ کی سفارش کو قبول کروں، چاہے تو میں آپ کی سفارش کو رد کروں۔ تو پھر حضرت بریرہ نے اپنا وہی فیصلہ سنایا، آپ نے فرمایا کہ میں اس صحابی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو یہ حدیث ہے، اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت سارے سبق ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابیہ سے سفارش کی، لیکن اس صحابیہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کو رد کر دیا۔ تو رد کرنے کی صورت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابیہ سے ناراض نہیں ہوئے، اور دوسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنیز پر، اس صحابیہ پر دباؤ نہیں ڈالا کہ آپ نے ہر صورت میں دوبارہ سے اس صحابی کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ آپ نے اسے اختیار دیا، سفارش بھی کی ہے، اور دوسرا اسے اختیار دیا کہ آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو آپ دوبارہ سے واپس لوٹ آئیں، چاہے تو آپ اپنے فیصلے پر برقرار رہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان نہیں جتلایا۔ احسان سے مراد یہ ہے کیونکہ اس صحابیہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اسے آزاد کروایا۔ اگر آپ چاہتے تو اس پہ احسان جتلاتے کہ ہم نے آپ کو آزاد کیا ہے تو آپ کو ہر صورت میں ہماری بات ماننی چاہیے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان نہیں جتلایا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابیہ سے ناراض بھی نہیں ہوئے، آپ نے اپنے اسی طرح تعلق اس کے ساتھ برقرار رکھے۔ تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ہماری سفارش کو رد کرتا ہے تو نہ تو ہمیں اس پہ دباؤ ڈالنا چاہیے، اور نہ اس سے ناراضگیاں یعنی کہ پیدا کرنی چاہیے، اور نہ اپنے تعلقات کو توڑنا چاہیے۔ اور اگر ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں، اس کا کام ہو جاتا ہے، تو اس کا احسان بھی نہیں جتلانا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ شکریہ۔